کہ ہمارے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے مانو صرف اللہ کو، سمجھے، اور اللہ ایک ہے. یہ 10 جنوں کے اوپر مت جاؤ. جو آپ کہہ رہے ہو نا دارو فری ہے، ہمارے میں دارو تو چھوڑو، ہمارے نشہ ہی حرام ہے. تم کیا بات کر رہے ہو؟ حدیث مانتے ہیں، شریعہ مانتے ہیں یا پھر سنویدھان مانتے ہیں؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہماری حدیث ہے. قرآن میں کن کن چیزوں سے دوری رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے مجھے یہ بتائیے. قرآن میں اچھی چیزوں، یہ بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اوپر والا ہے کون؟ ہے ہمارے اللہ ہے. اور کوئی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا خلا اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ ہمارا نبی ہے اور کون ہے؟ علیہ وسلم. بس ہمارا اللہ ایک ہے. ہم کسی کو نہیں مانتے. تم بول رہے تھے نا کسے مانتے ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے بس. اور ہمیں کھلانے پلانے والا وہی ہے، سمجھے. ہم اسی کے بھروسے چلتے ہیں، سمجھے، کیونکہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، سمجھے. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو میں کتنی اچھی طرح شب بارات کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے سنیے گا. 15 شعبان کی عبادت کہاں سے ثابت ہے؟ کھولیں حدیث کی کتاب میں صحیح ستہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ میں موجود ہیں. روایت کرنے والے مولا علی ہیں. اب فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو. اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک یہ ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کوئی مبتلا ہے کہ میں اسے شفا عطا فرما دوں، یعنی کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو میں اسے شفا عطا فرما دوں. دوسری کتاب ترمذی شریف میرے پاس موجود ہے. روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حدیث پاک کا بعض حصہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے بھائی یہ مسلمان 30 دن روزے رکھ لیتے ہیں، آخر ان کے رمضانوں میں ایسا ہوتا کیا ہے جو 30 دن بھوکے رہ لیتے ہیں؟ ارے وہ جا تو رہا ملا، آ جا اس سے ہی پوچھتے ہیں. چل او ملے روک. ہاں بھائی کیا ہوا کچھ نہیں، بس ایک بات بتاؤ، تمہارے رمضان آنے والے ہیں، تم 30 دن بھوکے رہو گے، روزہ رکھو گے، آخر تمہیں بھوکے رہنے میں ملتا کیا ہے؟ ہاں بھائی کیوں رہتے 30 دن بھوکے؟ تمہارے میں جس طرح سے ورت رکھے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہمارے میں روزے رکھے جاتے ہیں. اور 30 روزے ہم مسلمانوں پہ فرض ہیں. اور روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ روزے ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور اس بات کا احساس کراتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو غریب لوگ رہ رہے ہیں ہمیں ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے تاکہ ہم ان کی اچھے سے مدد کر سکیں. تو مدد سے تم ایسا بھی کر سکتے ہو، 30 دن بھوکے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھگوان کو تو گھر پہ بیٹھ کے بھی یاد کرا جا سکتا ہے، مندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بھائی نے روزوں کے بارے میں کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں. اگر یہ سب باتیں آپ کو پسند آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. یہ واقعہ ہے میرے نبی کے پیدائش کا. جب دائی آپ کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی تو غسل پہلے سے ہوا تھا. سرما لگانے کے لیے آگے بڑھی تو سرما پہلے سے لگا ہوا تھا. اور جب خوشبو لگانے کے لیے آگے بڑھی تو بدن پہلے سے خوشبو سے مہک رہا تھا. جب آپ کی پیدائش ہوئی تب آپ کا نام محمد رکھا گیا. آپ سے پہلے کسی بھی بچے کا نام محمد نہیں تھا. جب حضور تشریف لائے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. پیدائش کے بعد رسول اللہ نے اللہ کو سجدہ کیا. یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے. سجدے کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا اور ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا، جس کے بعد پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. اللہ نے میرے نبی کو تمام انسانوں، جناتوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. جب آپ پتھر کے پاس سے نکلتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. جب آپ درخت کے پاس سے نکلتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی امت سے ہوں. آپ سب کو میری طرف سے عید المیلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. انسان تو انسان. جب قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو شعر کا ریئیکشن دیکھیے گا. ماشاءاللہ سے شعر ایسے ریئیکشن دے رہا ہے جیسے وہ کلام پاک کو بہت ہی غور سے سن رہا ہو. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. میرے نبی کی پیدائش کا واقعہ. یہ واقعہ ہے میرے نبی کے پیدائش کا. جب دائی آپ کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھی تو غسل پہلے سے ہوا تھا. سرما لگانے کے لیے آگے بڑھی تو سرما پہلے سے لگا ہوا تھا. اور جب خوشبو لگانے کے لیے آگے بڑھی تو بدن پہلے سے خوشبو سے مہک رہا تھا. جب آپ کی پیدائش ہوئی تب آپ کا نام محمد رکھا گیا. آپ سے پہلے کسی بھی بچے کا نام محمد نہیں تھا. جب حضور تشریف لائے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. پیدائش کے بعد رسول اللہ نے اللہ کو سجدہ کیا. یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے. سجدے کے بعد آپ نے اپنا سر اٹھایا اور ہاتھ سے اوپر کی طرف اشارہ کیا، جس کے بعد پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. اللہ نے میرے نبی کو تمام انسانوں، جناتوں اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا. جب آپ پتھر کے پاس سے نکلتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. جب آپ درخت کے پاس سے نکلتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی امت سے ہوں.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ ضرور